سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق نرم لہجے اور میٹھی زبان سے کام لینے والے کو آج تلخ نوائی کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ مجھے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے یہ کہنے دیجیے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ کی نہ اس وقت کوئی تنظیم ہے اور نہ کوئی بیانیہ، نہ شہباز شریف سیاست کے سٹیج پر چڑھنے کو تیار ہیں اور نہ مریم نواز نے آج تک لاہور یا پنجاب کے پارٹی عہدیداروں سے ایک بھی ملاقات کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں گیلانی خاندان اور مخدوم خاندان کی وجہ سے چند نشستیں ملی ہیں، لیکن پارٹی ووٹ بہت کم ہو چکا ہے اور بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے پنجاب میں ایک بھی نیا ووٹ نہیں بڑھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف ہی ان دو صوبوں کی مقبول ترین جماعت ہے۔ اگر کل الیکشن ہو تو وہ پورے ملک میں سویپ کر جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف میں حکومت چلانے کی صلاحیت نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ اس کے ساتھ ایک ٹھاٹھے مارتا ہجوم ضرور ہے، مگر پنجاب میں نہ صوبائی سطح پر اس کی کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی ضلعی سطح پر۔ ایک الیکشن تو پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، مگر اس کے بعد اس کا مستقبل بھی تابناک نظر نہیں آتا۔ نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان اور آصف زرداری سارے ہی پاکستان میں اوسط عمر کے حوالے سے بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ سب کو عمر خضر عطا کرے، مگر موت اور بیماریاں تو انسانی دائرے کا حصہ ہیں۔ اس لیے ملک کی سینئر قیادت کی رخصتی یا غیر حاضری کے بعد مستقبل میں ایک بہت بڑے سیاسی خلا کا سامنا ہوگا۔ اب جب کہ مقتدرہ اپنی طرف سے سب سے بڑے خطرات کا قلعہ کما کر چکی ہے، اسے فوری مسئلہ یہ درپیش ہوگا کہ سیاسی خلا کو کیسے پر کرنا ہے۔ عدلیہ کی طرف سے خطرات سے نمٹا جا چکا ہے اور کسی حد تک منصفوں سے موجودہ نظام تلپٹ کرنے کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ آئی ایم ایف پیکج ملنے سے ڈیفالٹ اور معاشی ابتری کا خدشہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ فوجی عہدوں میں توسیع سے مقتدرہ کے عہدیدار پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو گئے ہیں۔ نظام کی مضبوطی کے باوجود یہ سوال بہرحال اب بھی موجود ہے کہ عوامی پسندیدگی اور حمایت کے بغیر یہ نظام دیر پا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ صورتحال 1988 جیسی ہے، جب پیپلز پارٹی مقبولیت کی انتہا پر تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر بھٹو کی طاقت اور مقبولیت کو روکنے کے لیے آئی جے آئی کی بنیاد رکھ ڈالی تھی۔ گو اس پارٹی کو تشکیل اور اس کا کردار انتہائی متنازع اور ملک کے لیے شدید نقصان دہ تھا، مگر حقیقت یہی ہے کہ آئی جے آئی کے پیچھے اس وقت کی آئی ایس آئی تھی۔ عمران خان کو نکالنے کے بعد تحریک استحکام کھڑی کی گئی، مگر وہ ناکام ہو گئی۔ ان سب تجربات یا سیاسی مہمات کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ معاشرہ تقسیم در تقسیم ہوتا رہا اور کوئی ناصب بھی ایسا نہ تھا جس کی آواز مقتدرہ تک پہنچے اور وہ اسے مان لے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بار پھر لوہا گرم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نئی سیاسی پارٹی یا گروپ کو میدان میں اتارنا ناگزیر سمجھ رہی ہے۔ یہ نئی کنگز پارٹی تحریک انصاف کے بیانیے اور اگلے الیکشن میں اس کے مقابلے کے لیے بنائے جانے کا امکان لگ رہا ہے۔ ریپبلکن پارٹی اور کنونشن لیگ کے قیام سے یہ ناکام تجربے شروع ہوئے اور اب ایک نیا تجربہ ہونے والا ہے۔ اصل میں سمجھا یہ جا رہا ہے کہ کمزور پیپلز پارٹی اور بغیر بیانیے کے نون لیگ سے مقتدرہ کو جس عوامی حمایت کی شدید خواہش ہے وہ اسے نہیں مل پا رہی۔ مقتدرہ کو یہ بات بہت گہراں گزر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کارکردگی اور بیانیے کے ساتھ نئی لیڈرشپ میدان میں اتاری جائے۔ ماضی کے ایسے تجربات زیادہ تر ناکام ہوئے، ماسوائے نواز شریف اور عمران خان کے۔ نواز شریف بھی اس لیے کامیاب ہوئے کہ پیپلز پارٹی کمزور ہو چکی تھی، تو نواز شریف نے اسے مقتدرہ کی مدد سے پنجاب بدر کر دیا۔ عمران خان اس لیے کامیاب ہوئے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتحاد ہو چکا تھا، لہذا فوج کی مہربانی سے اپوزیشن کا خلا آسانی سے پر ہو گیا۔ مقتدرہ حلقوں میں یہ سوچ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی میسر بیانیہ کارکردگی والی لیڈرشپ اور مضبوط شخصیت ہی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ میری رائے میں تو مصنوعی تجربے ناکام ہی ہوتے ہیں۔ خیر دیکھیے اس بار کیا ہوتا ہے، کیا کوئی نواز شریف پیدا ہوتا ہے یا پھر ناکام میاں اظہر۔
یا ناکام راؤ سکندر اقبال یا ناکام جہانگیر ترین۔ سچ تو یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے کھا لیا تھا۔ دباؤ، سختیاں اور لالچ ہر حربے سے کام لے کر پیپلز پارٹی پر تدریج دفن کر دی گئی۔ کارکردگی اور بیانیے نے بھی اثر دکھایا۔ اب کی بار نون لیگ کو تحریک انصاف پنجاب میں تقریباً کھا چکی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی کارکردگی بھی نہیں دکھائی، صرف زوردار بیانیے سے ہی نون لیگ کو کچا چبا گئی۔ اب تحریک انصاف کا امتحان شروع ہے، مگر مچھوں نے منہ کھول لیا ہے اور اس بار شکار تحریک انصاف ہوگی۔ پارٹی کے اندر کامیابی سے گروپ بندی ہو چکی ہے۔ یوٹیوبر اور انتہا پسند ایک طرف ہیں اور منتخب اور سنجیدہ قیادت دوسری طرف۔ پارٹی کے اندر مقتدرہ کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں۔ دیکھیے وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو کب ظاہر کرتی ہے۔ برسر اقتدار حکومتی پارٹی نون لیگ کا المیہ یہ ہے: پارٹی قیادت یعنی نواز شریف اور حکومت یعنی شہباز شریف میں محبت، احترام اور تعلق خاطر کے رشتے کے باوجود سوچ، خیالات اور عمل میں تال میل نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ مقتدرہ اور وفاقی کابینہ میں ظاہر ہو چکا ہے۔ وفاقی کابینہ پارٹی اور حکومت کے وفاداروں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ 4 وفاقی وزراء اب بھی پارٹی کے مکمل وفادار ہیں، جبکہ اکثریتی وزراء کی ہمدردی حکومتی فیصلوں کے ساتھ ہے۔ شہباز شریف وفاقی کابینہ میں توسیع چاہتے ہیں، لیکن پارٹی نے فی الحال انہیں گرین سگنل نہیں دیا۔ میرا یہ کالم دراصل سیاسی جماعتوں کا مریثہ بھی ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو متحرک، متحد اور مضبوط نہیں کرتے تو پھر ہمیشہ کی طرح مقتدرہ ہی ان پر حکومت کرتی رہے گی۔ سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے کہ اگر انہیں ملک سنبھالنا ہے تو اس کی تیاری بھی کریں۔ نون لیگ پارٹی اور حکومت کی دوریاں ختم کر کے سیاست اور بیانیے پر توجہ دے۔ پیپلز پارٹی کے پرانے نعرے دلکشی ہو چکے ہیں۔ نیا پروگرام، نئی لیڈرشپ اور نئی نوجوان تنظیمیں شاید بہتری لے آئیں۔ تحریک انصاف دباؤ اور مشکل میں ہے، لیکن اس کی سیاسی حکمت عملی میں دانشمندی کم اور ماضی زیادہ نظر آتی ہے۔ لمبی ماضی مضبوط جماعتوں کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس لیے حکمت سے کام لیتے ہوئے سنجیدہ فکر، تجربہ کار اور متوازن قیادت سے مشورے کیے جائیں۔ جذباتی کارکنوں، سوشل میڈیا جہادیوں اور بیرون ملک محفوظ ٹھکانوں میں بیٹھے بمباری کرنے والوں کی سننے کی بجائے پارٹی کے اندر معتبر لوگوں سے بات کی جائے تو حل نکل سکتا ہے۔ اگر تینوں جماعتوں نے ہوش سے کام نہ لیا تو ایک نئی سیاسی قوت کا بم کسی بھی وقت آن پڑے گا۔